جناب علامہ مولانا افتخار الحسن حسینی آپ نیلسی انہوں نے بعد شہنشاہ کسید بھائی آن مذہب جعفری کروڑ پکا مجلس اعلان سنگینو 21 مئی بروز منگل مظفر گڑھ شہر کے اندر مگسی خاندان کو جہد ملک پاکستان دے عظیم ادا خان ہر دل عزیز شخصیت شہنشاہ مسیب سردار وسیم العباس خان بلوچ آپ لالیاں کتاب کریں سے اعلان کرو چھا بیگم سنیلہ صاحب دا فضل مہدی صاحب دا نالین شاہ صاحب دا محسن فہیم دا سارن اعلان کرو چھا اور انہاں دے فوراں بعد ملک الذاکرین افتاب الذاکرین ذاکر اندلی بے باغی رسالت فخر کچھی جناب زیغم عباس صدیلہ صاحب آپ بکر ہو چکے سید الذاکرین واجب الاحترام بزرگاں دے چشم و چراغ ہر دل عزیز شخصیت خزینت القصید آبروئے قصیدہ باواز سید نارین عباس بخاری جنگ پہنچ چکے لوگ کتاب کرے سے باواز پرنتر صلوات صاحب اللہ صاحب الزمان ادرکنا فی سبیل اللہ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حاضر الساعت وفی کل الساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات ایسے نہیں کافی صاحبان تشریف فرما ہے جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرما آواز لالا ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان باللطف والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہوا احسن الخالقین صلوات الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الحادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والعمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سماعت فرمانے کے لیے جتنا ذہنی روحانی اور جسمانی طور پر فرش عزا فرش شفاعت پر تشریف فرما ہے کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرما دعا گوہوں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزتدار سادات کا یہ پرخلوص صفی عزا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما تمام عزداروں کا موالیان حیدر قرار مرد و مستورات کا
فرش ولا و عزا میں قدم قدم چل کر آنا، مالک عبادت میں شمار فرما۔ تمام کے نیک دلی حاجات کو ذکر کے وسیلے سے شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم اللہ آل محمد کے ذکر کا صدقہ باب الحوائج حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ کے شہزادگان کی اس مجلس پاک کا صدقہ، جو احباب جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی، علیم بذات الصدور، مالک تمام کے لیے دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت ہمیں بار بار مالک نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ہی صلوات پڑھیں اور بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اجازت باشر کی جائے۔ کثیر تعداد میں آل محمد کے ماننے والے عزتدار موالیان حیدر قرار تشریف فرما ہے۔ میں جتنے لمحات بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی توجہ ذکر کی جانب رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ ایسے نا سرکار، میلسی سے گرد و نواز سے عزتدار دور دور سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ سیدہ کونین آپ کی عبادت کو منظور فرما۔ سید خرم شاہ صاحب، بابا سید کمیل حیدر رضوی صاحب، بابا سید مسلم رضوی صاحب کے مالک، ان کی توفیقات خیر میں مالک مزید اضافہ فرما۔ جن مرحومین کے بلندی درجات کے ذکر کا اہتمام کیا گیا، مالک ان کے درجات کو بلند فرما۔ اجازت ہے سرکار چند لمحے، ایسے سارے آمادہ ہیں باجن پچھلے سردار۔ ہاں، تھوڑی سی توجہ آپ کی درکار ہے۔ وقت کی ضرورت میں ایک بات سے آج کس مجلس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر بندہ حسین آباد المعروف دروڑ بین، سمر بھائی، اسے حسین آباد کہتے ہیں، یعنی جسے حسین نے آباد کیا، جسے حسین نے آباد کیا ہو تو اس ہر شخص پر لازم ہے کہ مجلس ہو تو بر وقت صف اذا پر آئے، کیونکہ آپ کو حسین نے آباد کیا ہے۔ تو اب کیونکہ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور یہی تو وجہ ہے نوک نیزہ پر حسین نے اللہ کا ذکر کیا۔ ایک لمحہ چاہیے، نوک نیزہ پر حسین نے اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب پوری دنیا حسین کے خلاف رہی، لیکن اللہ کا وعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور یہی تو وجہ ہے پوری دنیا قلم کار خریدے گئے حسین کے خلاف، لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچے تو عبادت کرو، ہے میری۔ تو آپ بھی حسین علیہ السلام سے جو آپ کا وعدہ ہے وہ نبھائیں۔ ہاں، کیونکہ آپ کو حسین نے آباد کیا ہے۔ دور دور سے لوگ تشریف لا رہے ہیں، تو جو علاقے کے عزادار ہوں وہ بانی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہر عزا دیکھیں۔ آپ علاقے والے ہیں نا سرکار، یہاں والے ہیں، آپ سب دروڑ وین حسین آباد والے اس مجلس کے بانی ہیں۔ ہاں، میں ضمانت کے ساتھ، آپ یہاں سے تشریف نہیں لا رہے اور سیدہ کونین بقیہ سے تشریف لائی ہے، تو پھر سوچو کہ جو بقیہ سے تشریف لائی، جب وہ آپ کو صف اذا پر نہیں دیکھے گی، راضی ہوگی یا ناراض ہوگی؟ تلخ باتیں ہیں لیکن کیا کریں۔ دیکھیں سادات نے کتنا بڑا خرچہ، ایک اعضائی پورا ماحول یہاں پر بنایا گیا ہے، پورا سال وہ محنت کرتے ہیں۔ آج کس مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں
پابندیوں کے باوجود ایسے نہ سرکار مہنگائی ہے ہر بندہ بزرگوں پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے یعنی مہنگائی کے سروج کے عالم میں خطرناک ترین ماحول میں پابندیوں کے باوجود سمر بھائی صبح و شام گلی گلی نگر نگر کوچہ کوچہ میں ذکر حسین ابن علی کا ہونا حسین آباد والوں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے بیدار ہونا خدا کے لیے میرے فکر ضائع نہ ہو جائے میں نے کہا مہنگائی کے سروج کے عالم میں ہر بندہ پریشان ہے خطرناک ترین ماحول میں صبح و شام ذکر آل محمد کا حسین آباد والوں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں بزرگوں جو بے وارث نہیں ہے ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے تو سوال کا افتخار حسینی تو نے آتے ہی پر سرمی پر پہلا فکر ہی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے سروج کے عالم میں ذکر آل محمد کا ہونا اس بات کی بھائی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو ہمارا وارث کل بھی محمد تھا ہمارا وارث آج بھی محمد ہے سبحان اللہ اے آئے مشکل کشن جیتے رہو ایمان جگ زبان دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تھوڑی آواز آسان کرو اے آئے آپ جی سر کل بھی ہمارا وارث بابا جی دعا کر رہے محمد تھا آج بھی ہمارا وارث محمد کی حیثیت سے پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ سادات نے کتنی محنت کی ہے کہاں کہاں پر اشتہار لگے پردہ غیبت والا دیکھ رہا ہے ہم نے یہ ان کی رضا کے لیے ذکر کا اہتمام کیا ہے اگر کسی نے آنا ہے تو اپنی عاقبت کے لیے آنا ہے اپنی آخرت کے لیے آنا ہے نہ خرم شاہ کو راضی کرنے کے لیے نہ مسلم شاہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے آل محمد کو راضی کرنا ہے سر اٹھاؤ وقت کی ضرورت ایک بات ہے سرکار ہر بندہ سائیں بزرگوں ایک کوشش کر رہا ہے ناراض تو نہیں ہوگا سائیں ایک سال بعد اسا آنے ہیں میں تھوڑا جا کھلو بیٹھے میں ناراض نہ تھی وہ سائیں ہر بندہ ایک کوشش کر رہا ہے یہ آئل مشکل کو شاہد اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نہ سرکار امن قائم کیا جائے امن قائم حویلی سادات ایسے ہے نا سرکار حویلی سادات اس علاقے کا جو بزرگ ہے بڑا سید بادشاہ ہے جس کی بات کو سارے حویلی والے تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس حویلی کا امن قائم رہے یہ نا سائیں میں نے امن کی بات کی ہے لڑائی کی بات تو بندے دور دور سے خود سرکار آ جاتے ہیں سرکار حویلی کا کوئی بڑا سید بادشاہ ہے جس کے بات کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کی ایک کوشش ہے کہ ہمارے حویلی سادات کا امن قائم رہے حسین آباد کا کوئی بڑا ہے تو اس کی ایک کوشش ہے حسین آباد کا امن قائم رہے مراد پور سادات کا کوئی بڑا بزرگ سید بادشاہ ہے تو اس کی ایک کوشش ہے کہ مراد پور کا امن قائم رہے کوئی مینسی کا بڑا ہے تو اس کی ایک کوشش ہے کہ بھائی مینسی کا امن قائم رہے کوئی کہروڑ پکے کا بڑا ہے تو اس کی سمر بھائی یہ کوشش ہے کہ کہروڑ پکے کا امن قائم رہے کوئی ملتان کا بڑا ہے تو اس کی کوشش ہے بھائی جان کے سنیے گا کہ ملتان کا امن قائم رہے کوئی لاہور کا بڑا ہے تو اس کی کوشش ہے کہ لاہور کا امن قائم رہے چھوٹے چھوٹے علاقے اکٹھے کرو تو پھر وہ ایک شہر بنتا ہے اور جو شہر کا بڑا بزرگ ہو تو اس کی یہ کوشش ہے کہ پورے شہر کا امن قائم رہے شہر اکٹھے کرو تحصیل بنتی ہے جو تحصیل کا بڑا ہو سربراہ ہو تو اس کی یہ کوشش ہے کہ تحصیل کا امن قائم رہے تحصیلیں اکٹھی کرو تو ایک ضلع بنتا ہے جو ضلع کا بڑا سربراہ ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم ہونا چاہیے ارے ضلع اکٹھے کیے جائیں تو خرم شاہ جی ایک صوبہ بنتا ہے اور جو صوبے کا سربراہ ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم رہے اور اگر صوبے اکٹھے کیے جائیں حسین آباد والوں تو پھر وہ ایک ملک بنتا ہے اور جو ملک کا سربراہ ہو جوانوں تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ملک کا امن قائم رہے لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پہ رکھو یہ جتنے شہروں کے ہیں ضلعوں کے ہیں صوبوں کے ہیں تحصیلوں کے یا ملکوں کے بڑے سربراہ ہیں یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل
مکمل طور پہ ان سے امن قائم ہونے والا نہیں ہے، تو سوال کو افتخار حسینی تو کہہ رہا ہے کہ سارے بزرگ کوشش کر سکتے ہیں، سید کوشش کر سکتے ہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا، تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے حضرت عباس کے پاکیزہ علموں کی قسم ہے، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، جو قائم کریا تو ہاتھ اٹھے جاؤ، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے بولو ہے۔ سرکار اس وقت قائم ہوگا، جاگ گئے ہو کہ نہیں؟ جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے سائیں خود قائم بنایا، اور وہ ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے۔ میں اپنے وقت کے امام کی بات کر رہا ہوں، سرکار ایسا قائم جو قائم۔ توجہ ہے صحیح؟ بات شروع کریں، اب آپ کی توجہ بھی حاصل ہو گئی، اور بانی مجلس جناب سید کمیل حیدر رضوی صاحب بھی تشریف لیا۔ سرکار اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ایک نظام بنایا ہے۔ میں وقت کی ضرورت ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے شروع میں کہا ہے نظام کون سا؟ نظام ہدایت۔ نظام حال ہی میں مجلس شروع کی تھی صحیح، پتہ نہیں، میں نے خود نہیں پتا میں کتنا پڑھنا، اے کمیل لو بھی نہیں پتا صحیح سمر بھائی۔ نظام ہدایت، اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں نظام بنایا جسے کہتے ہیں نظام، بولو، ہدایت۔ یعنی اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا، ہدایت کا انتظام پہلے کیا، پھر کسی مخلوق کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ بات تھوڑی مشکل ہے لیکن کرنے حسینہ آباد والوں کے سہارے پہ ہے، سر اٹھاؤ۔ سرکار نظام ہدایت، ہدایت کا انتظام پہلے، مخلوق خدا سائیں بعد میں۔ یعنی قیامت کے دن کوئی بندہ بشر اللہ سے یہ شکوہ شکایت گلا، توجہ بھائی، نہیں کر سکتا کہ پروردگار میں نے دنیا میں اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنی راتیں بغیر ہادی کے گزاری، کیونکہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا اور مخلوق کو بعد میں بھیجا۔ سر اٹھاؤ، پہلا ہادی، پہلا ہادی جو اللہ نے، جو مجلس کا موضوع ہے حضرت شہزاد فرزندان حضرت مسلم بن عقیل، ایسے ہے سرکار، اور میں حضرت مسلم بن عقیل پڑھنے لگا۔ مشکل موضوع ہے نا سرکار؟ ہاں، لیکن توجہ، آپ کے سہارے پہ پڑھنا ہے۔ ہاں سرکار، اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں پہلا ہادی جو بھیجا، کون؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ ذرا بابے نے جگہ میں سائیں، حضرت آدم علیہ السلام، یعنی جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی تھا؟ کوئی بندہ بشر، دادا پردادا، نانا ماموں، کوئی؟ کمیل بھائی، خرم شاہ جی ادھر آ جائے۔ سرکار کچھ بھی نہیں تھا۔ جب حضرت آدم آئے تو سرکار کچھ نہیں، کیا بن کے آئے؟ ہادی، خلیفہ، رہبر۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے، جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟
بھائی جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے، عرصہ دراز گزرا، اللہ کے حکم سے مخلوق خدا خلق ہوئی، حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے قریب آئے، لوگوں کو پہلی پہلی مجلس سے اذان سنائی، لوگوں کو جمع کر کے سرکار ذاکر کا نام ہے حضرت آدم، بولو میرے ساتھ، ذاکر کا نام حضرت آدم میں حضرت آدم کے دور کی مجلس پڑھنے لگا ہو، ذاکر کا نام حضرت آدم، بانی خود خدا ہے، موضوع ہے توحید، موضوع کون سا سرکار؟ توحید۔ حضرت آدم نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو کہا قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سارے لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، خلیفہ ہے، ہادی ہے، راہبر ہے، ہمارے درمیان ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، غائب کی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، وحدانیت کی بات کر رہا ہے، اس کے کریم رحیم جبار ہونے کی باتیں کر رہا ہے۔ ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی تو نبی ہو کے، ہادی ہو کے، بھائی مجھے دیکھو، خلیفہ ہو کے بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے جو حضرت آدم نے پھر خرم شاہ جی جواب دیا ہے، وہ لوہے دل پر نقش کرنے کا ہے، مجھے حیدر کرار کی عزت و عظمت کی قسم ہے، ہزاروں عزادار ہوٹ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا، کیا کہا جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پہنچ گئے ہو سلام ہے، مشکل موضوع ہے آپ کے سہارے میں پڑھنا ہے، کسی سے بولو، کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے، کوئی بابا جی کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ایک اور سوال، توجہ دانش بھائی، ایک اور سوال، دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ ہر نبی سے دو سوال یاد رکھیں گے تو نتیجے کا لطف آئے گا کہ افتخار حسینی سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کیا کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوسرا سوال کیا بابا جی کیا؟ دلیل دے کہ وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم نے کہا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، سورج کا نکلنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، چاند کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، یعنی نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، ہادی آتے رہے، وحدانیت کی بات ہوتی، عرصہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ بن کے دنیا میں تشریف لائے، آکے پھر اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، ایک سوال کا جواب دے جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا، یہ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے دنیا میں آئے۔ کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہو، آکے اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کا کلیم نبی ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، جب کبھی اللہ سے باتیں کرتا ہے، کبھی باتوں کے دوران اس اللہ کو ہلکا سا دیکھا، کلیم اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے بھائی دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا، نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں آئے، آکے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، لوگوں نے کہا تو خود روح اللہ ہے، روح اللہ ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے حسین آباد والوں دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا، خرم پیر میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا، یہ عزادار کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے، نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس، میں نتیجہ آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب ہر نبی سے یہی ملا، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا۔ مجھے دیکھو، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے،
مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کی اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ مجمع کے درمیان سے قریش شاہ جی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، اس کے کریم ہونے کی بات کر رہے ہیں، رحیم اور جبار ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ علی فرماتے ہیں بیٹھ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ جو ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے۔ سرکار بسم اللہ کا علی اسے توجہ ہے کہ نہیں لالا جی؟ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا۔ نہیں بات آگے ہے جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ ہر نبی سے دو سوال، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ دوسرا سوال کہ دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ سر اٹھاؤ، یہ مانگی ہوئی خیرات شاہ نجف کی بارگاہ سے جو نوکر پڑھنا چاہ رہا ہے، اس نے کیا کہا؟ دلیل کیا ہے؟ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یا علی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ ہے اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ علی ہاتھ مار کے کہتے ہیں اے اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل دیکھ بھی رہا ہے پھر پوچھ بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھے جاؤ ہے علی، اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی شہنشاہ۔ ہاں پیر خرم شاہ جی کیا کریں، پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں، پڑھنے والے چلے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بانی دے گال پہ ہوئے ہیں، ایک کتوں سڑے آوے تھے، پتہ نہیں اللہ جانے کتوں پڑے ایسے۔ یہ میرا سے سمر ویرا تو آنے نال کئی دفعہ تھی ہے جو ایرہ بڑا جشن کرویں دے ہو۔ سرکار دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ علی نے کہا اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل، دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی۔ سلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ آؤ جی سید ذاکرین بابا سید فضل عباس مہدی صاحب تشریف لے آئے، بولا کہ بہت ہی پیارے مداح خان اور آپ کے علاقے کی زینت جو بہت زیادہ سنے جاتے ہیں ان علاقوں میں، کیونکہ یہ عزائی علاقہ ہے نا سرکار، عزا سنا جاتا ہے اور بلا عزا سنی جاتی ہے۔ توجہ، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی، نہیں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ میرے باب الحوائج مولا، سر اٹھاؤ، جو وعدہ کیا وہ نبھانے لگاؤ۔ مشکل موضوع ہے بھائی جان۔ سرکار باب الحوائج مولا حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ پریشان تھی گیا ہوتا یا تا بندہ پتہ کہ ایک مسئلہ ہے اتنے کہ مسئلہ ہے پرانی گل کرو تو آدھے نے سنی ہوئی ہے، یہ میں نہ سہیں پرانی گل چے کرو کیتی ہوئی مجلس سے پڑھو اے سہیں سنی ہے، نوی کرو تو پریشان تھی گاندے اور پتہ نہیں ایک ہی پردہ کھڑا ہے، تو سا جو نہ سنے ہو تو ایسا کیا کرو، تو سنو بولو حوصلہ افزائی کرو تاکہ ذاکر محنت کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پھر سہیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اے یار میرے خیال ہے نعرہ حیدری، اے آئے نعرہ صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ کا میں معجزہ بتانے لگا ہوں۔ ہاں جب اپنا آخری خطبہ مسجد کوفہ کے منبر اعظم سے حضرت باب الحوائج مولا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے تلاوت فرمایا، صلوات پڑھیں۔ آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی، میں سارا نو ویلکم کرا تے یا علی مدد مرشد ہون پڑھنے نالے ڈھیر سارے ہو گئے تے ہون اجازت سائیں میں کیونکہ تو انہوں پتہ چاہنا شوال نو صفی عذابی چھاونی ہے تے انہیں انتظامات بھی ہیں تو سارے تشریف گھینا رہا ہے اور نوکری کرے سو سائیں توجہ ہے سائیں۔ باب الحوائج مولا نے جب اپنا آخری خطبہ تلاوت فرمایا وہ میرے بات کی دلیل ہے، اور معجزہ کیا ہے کہ 30,000 کا لشکر ہے حضرت مسلم کے سامنے، کتنے 30,000 کا لشکر حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے۔ دیکھیں تقاضۂ بشریت، حسین آباد والو، حویلی والو، یہ ہے مراد پور والو،
کہ میں یہاں پر سامنے دیکھ رہا ہوں تو تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا. پیچھے پیر مظہر شاہ تو جناب مظہر جعفری کیا گفتگو کر رہے ہیں میں نہیں دیکھ سکتا. تقاضۂ بشریت ہے نا سرکار. میں پیر خمیل شاہ کو دیکھوں گا تو ادھر ساؤنڈ والے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا, اوپر دیکھو تو نیچے نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے تقاضۂ بشریت. حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ کا معجزہ سنیے گا. سرکار ہے مسجد کوفہ کے منبر اعظم پر, سرکار سامنے دیکھ رہے 30,000 کی 30,000 آنکھیں حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھ رہی ہے, لیکن ہر دیکھنے والی آنکھ یہی سمجھ رہی ہے کہ حضرت مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو پہنچے ہو سلام ہے, جو مشکل بات پہ بولے ہو صدا سلامت رہو. اور 30,000 کی 30,000 لشکریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو حضرت مسلم بن عقیل نے بات کی ہے وہ نوکر پڑھنا چاہ رہا ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا 30,000 کی 30,000 لشکریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ. اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو حضرت مسلم بن عقیل کی بات ہی نہیں سن سکتا. کیا کہا, یہ میں باب الحوائج مولا کی بات کرنے لگا ہوں. جھولی پھیلاؤ, نوکر کا فکر وصول کرو. حضرت مسلم نے پیر خرم سے کیا کہا, فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم, نہیں فرمایا الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. کیا کہا, فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی ذات کی دلیل کے لیے بولو محمد اور علی کو بنایا. پھر کیا کہا, وہ اللہ کیونکہ نظر آتا نہیں تھا. دیکھیں پاکستان میں قانون ہے, مظہر جعفری صاحب, قانون ہے کہ کوئی بڑا عہدیدار صحیح صدر پاکستان, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ملک سے باہر چلا جائے صحیح تو وہ کیا کرتا ہے, اپنا قائم مقام بنا کر, ایسے ہے نا, قائم مقام بنا کر باہر چلا جاتا ہے. اس کا کام کیا ہے قائم مقام کا, توجہ, اس کی غیر موجودگی میں سرکار اسی کی مسند پر بیٹھ کر اسی کے کام کرنا. توجہ بھائی, توجہ بھائی, اسی کی مسند پر بیٹھ کر, جیسے آپ چلے گئے, آپ اپنا قائم مقام سرکار آپ کو بنا کے گئے, آپ نے اعلان کیا, انہی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے انہی والا کام کیا نا سرکار. تو یہیں پر آپ کو میں نے پہلے ہی دکھا دیا ہے, اسی کی مسند پر بیٹھ کر اسی کے کام کرنا. حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ شاہ نے کہا الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ. کیا کہا, وہ اللہ کیونکہ نظر آتا نہیں تھا پھر ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا. جو پہنچ گئے ہو سلام ہے, ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا. میں نتیجہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھے غازی کے علموں کی قسم ہے, اٹھ کے بولو حق ادا نہیں ہوتا. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا, پھر یہ دونوں ہستیاں پاک و پاکیزہ اس دنیا سے سرکار چلے گئے. پیر مظہر جاوید شاہ سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک جس کے کعبہ دل میں علی ہے. ہمیں مولانا کہتا ہے کہ نماز پڑھو جنت ملے گی, روزے رکھو جنت ملے گی, تسبیح پڑھو جنت ملے گی, خیرات کرو جنت ملے گی, تلاوت کرو جنت ملے گی. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کا جملہ ہے, پہاڑ سے بڑا جملہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, اٹھ کے بولو حق ادا نہیں ہوتا. حضرت مسلم نے کہا جنت جانا چاہتے ہو, جنت جانا چاہتے ہو, جنت جانا چاہتے ہو. تو سمر بھائی ایک کام حضرت مسلم باب الحوائج نے کہا ہے, وہ کام کون سا ہے, اپنی زبانی نہیں بلکہ باب الحوائج مولا کی زبانی پڑھنے لگا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل پیر فضل شاہ جی نے کہا, کیا کہا حضرت مسلم بن عقیل نے کہا, فرمایا امشو الی غبار فرس ابا عبداللہ الحسین تاثر الجنہ. حضرت مسلم نے کہا حسین نہیں, جنت جانا چاہتے ہو پھر حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سنوں سے اڑنے والی خاک کے, ارے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ, تاثر الجنہ, جنت میں پہنچ جاؤ گے.
اللہ سبحان اللہ، تو مرتضی اس کا محتاج ہے، ہاتھ اونچے اونچے، اے ولی سدا سلامت رہو۔ آخری بات، بس گانے لگاؤ، مسائل بھائی جان پڑھیں گے۔ میں ایک بات کر سکا، پیر منت ہے میری، میرا اپنا گھر ہے سرکار، منت ہے میری کہ پیر پیشوا امام ہادی، پیر پیشوا امام ہادی، بخشش کروانے والے، شفاعت کرنے والے، توجہ بھائی، بخشش کروانے والے، بسم اللہ، شفاعت کرنے والے، ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے ہمیں کسی بیل کی ضرورت نہ ہو۔ ہاتھ کھول جا بانی ہے تو تھا سرکار، رات آئے ہوئے تک چپ کرتے بیٹھے، تھا گیا راتی کام کار کر کے، سرکار راہ پر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی ایم این اے کے محتاج نہ ہو، پیر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی ایم پی اے کے محتاج نہ ہو، پیشوا ہادی ایسے ہونے چاہیے وہ کسی بل کے محتاج نہ ہو، وہ کسی دستخط کے محتاج نہ ہو۔ اور حسین آباد والوں یہی تو وجہ ہے، ہم شیعوں نے حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو مانا ہے۔ ہمارے پیر چاچا جی، ہمارے پیر نہ کسی ایم این اے کے محتاج ہے، ہمارے امام نہ کسی ایم پی اے کے محتاج ہے، ہمارے رہبر نہ کسی پارلیمنٹ کے محتاج ہے، ہمارے پیر نہ کسی سینٹ کے محتاج ہے، ہمارے رہبر نہ کسی وزیر اعظم کے محتاج ہے، سمر بھائی نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہے۔ ہمارے رہبر حسین آباد والوں دھوڑن والوں کون ہے؟ ہمارے رہبر وہ ہے جو بولے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے، بابا جی بولو میرے ساتھ، آپ بزرگ ہے، ہمارے ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہے جو اس سے ملاقات کے لیے چلے جائے تو قرآن، ہمارے پیشوا امام وہ ہے جن کے ذاکر کا نام خدا ہے، قصیدے کا نام قرآن ہے، ہمارے ہادی وہ ہے جن کی عزت کے ترانے اللہ قرآن میں پڑھ رہا ہے، جن کی طہارت کے بل اللہ نے قرآن میں پیش کیے ہیں۔ سمر بھائی مجھے غازی کے علموں کی قسم ہے، ایک خیرات ہے جو میں یہاں پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، اپنے گھر میں کھڑے ہو کے سادات کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، سر اٹھاؤ۔ ہمارے ہادی وہ ہے جن کے بارے میں پیر خرم شاہ جی اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ بیدار ہونا بات آگے ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہمارے ہادی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ ہمارے امام وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور ہمارے ہادی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمارے ہادی وہ امام وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمارے امام وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا و ابناءکم۔ بیٹھو چلے گئے ہو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم۔ ہمارے امام سمر بھائی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہمارے امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. ہمارے امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور حسین آباد والوں، ہمارا کائنات کا کریم حسین وہ ہے جس کے ترانے اللہ قرآن میں پڑھ رہا ہے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور کائنات کا امیر ہمارا شیعوں کا امام وہ ہے جس کی ولایت کا بل، جس کی طہارت کا بل، جس کی عزت کا بل، جس کی ولایت کا بل اللہ نے خود پیش کیا ہے اور حسین آباد والوں پیش کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کیا ہے نبیوں کے سلطان نے. اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت قرار دیا، اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے میرا حبیب اپنی عبادت کو کم کر، مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. اس رسول کو کڑکتی دھوپ میں روک اللہ نے علی کی ولایت کا بل پیش کیا. کیا کہا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ اللہ کی طرف سے علی کی ولایت کا بل ہے. کیا کہا؟ پہنچا دے علی کی ولایت کو. بیٹھو چلے گئے ہو دشمنان علی کی سانسیں بند ہے، سر اٹھا. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے اللہ نے اپنے رسول کو، حبیب کو، جس کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا، اسے وارننگ دے کے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَہ گویا رسالت کا ارے کوئی کام ہی نہ کیا. پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر. اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر. جیو جیو. یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے جس کے سینے میں علی ہے. ہاتھ اٹھے چلو بھئی علامہ صاحب دا خطاب سنو تے اپنے نعرے سنو. نعرہ تکبیر، نعرہ پچھلے کو نہیں بولیں پہ میں اٹھائیں آ ویسا سیدہ میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. پڑھ لو آخر سے امنی ہے. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. یہ بھی جملہ پڑھو لگتا. اچھا میں نے ذاکر انداز نے وہ میں پیا. جی صحیح جی صحیح بس جی اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا. سیدزادے کا حکم ہے کہ ایک جملہ مصائب کا عبادت کی تکمیل کے لیے جو مقصد ہے اس صفی ازا کا. ہم تو مجلسوں میں سوچ سوچ کے آتے ہیں، انتظار کروا کروا کر فلاں بہت بڑا ذاکر بہت بڑی گاڑی پہ آئے گا پھر مجلس میں جائیں گے. فلاں بہت بڑا عالم ہے وہ جب آئے گا پھر مجلس میں جائیں گے. رکھ میرے سر پہ قرآن. آپ سوچتے رہتے ہیں علماء نے لکھا ایک محمد کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. ایک محمد کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے رونے والوں. ایک کا سر زخمی ہے ایک کا پہلو زخمی ہے. ساتھ میں 4 سالہ معصومہ جس کے کانٹوں سے خون جاری ہے. آزادار و صبح کی نماز بھی اس مقام پہ پڑھتے ہیں بیبیاں جہاں پر مجلس ہونا ہوتی ہے. آپ آئے ہیں مجلس سنیں گے، ماتم کریں گے، کندھا دے کے سجدہ ریز ہو کے اپنے اپنے گھروں کو آرام کرنے کے لیے گھروں میں چلے جائیں گے. عزا خانے کا دروازہ بند ہو جائے گا. لے قرآن میرے سر پہ رکھ
کو میں روایت غلط پڑھوں جناب سیدہ کونین میری شفاعتی نہ فرمائے. جب مومن آرام کرتے ہیں علماء نے لکھا محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹیاں رونے والوں اسی عزاخانے میں پھرتی رہتی ہے اور بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے ماں فلا زدہ یہاں رو رہا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آوازیں بچا کے نہ جانا. ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے اور جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے, جسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. اماں فلا زدہ یہاں رو رہا تھا. اماں وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا. اماں وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا. عزادارو اچانک ماں سے سوال کرتی ہے. پیر خرم شاہ جی میں روایت غلط پڑھوں جناب عباس میری شفاعت نہ فرمائے. اچانک ماں سے سوال کرتی ہے اماں یہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے, اماں یہ چیخے مار کے رو رہے تھے, اماں انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے, اماں ان پہ تو سنگ باری نہیں ہوئے. رو کے بطول فرماتی ہے زینب عالیہ یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے, تیرے مظلوم بھائی حسین کو رو رہے تھے. رو کے کہتی ہے اگر میرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. بس ایک حکم کی تعمیل, ایک فکرہ مجھے پڑھنا ہے ممبر بھائیوں کے حوالے. ہو گئی میرے حصے کی مکانہ زدہ. ایک جملہ سننا اس شہزادے کی غربت کا. بابا جی ایک فکرہ جس سے 18 سال حجاب میں بی بی عالیہ نے پالا ہے. جو بندہ ماتم نہیں کر سکتا اس کے اپنے مقدر کی بات ہے. میری یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو مکمل شہزادہ علی اکبر کی شہادت سناؤں کیونکہ ماتمی عزادار جوان زیادہ بیٹھے ہیں. علی اکبر مکمل خرم شاہ جی وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے, اکبر وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. علامہ شیخ مہدی باہر العلوم وہ عالم دین گزرے جنہوں نے 25 یا 40 اشرے اور سادات عظام مسلسل قبر حسین پہ پڑھے. باوجود ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے. کوئی کہتا ہمیں علی اکبر سنا تو علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا. اور ماتمی ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مسائل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک زائر نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا. اور رونے والوں واسطہ بہت بڑا. علامہ مہدی انکار کر نہ سکا. ہر ماتمی پہ واجب ہے ماتم کرنا. جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے خود دام توڑ کے آیا. آکے کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ, علامہ مہدی ممبر چھوڑ. طرف کے کہتے کیا میں نے غلط پڑھا؟ کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے. اور لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں اور حسین کی قبر میں زلزلہ اور حسین کی قبر سے تازہ خون. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جتنے جملے پڑے ہیں وہ آپ کے لیے. آخری فکرہ پردہ داروں کے حصے کا, شام والی مخدومہ کے حصے کا, اپنی ماں بہنوں کے حصے کا, اپنی مرشد زادیوں کے حصے کا پڑھنا چاہتا ہوں. ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ہائے کریں. ہر عزادار پہ واجب ہے علی اکبر کا سر پہ ماتم کرنا. عزاداران امام مظلوم ہم شیعہ یا سنی بیٹھے ہیں. عیسائی عورت تھی, بازار شام تھا, اس نے بازار شام میں 9 کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا. اللہ راسی غریب حسین کے سر کو دیکھا, مولا علی اکبر کے سر کو دیکھا, مولا عباس کے سر کو دیکھا. اور ماتمی عزاداروں سارے سروں کو دیکھ کے کہتی ہے شمر کمینہ ان کا قصور کیا تھا. یہ ظالم کہتے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا اور ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا. میں نہیں پڑھتا حسین, اس نے کیسے پوچھا. میں نہیں پڑھتا مولا عباس, اس نے کیسے پوچھا. عزاداروں ایک جملہ سننا جتنے علی اکبر کے ماتمی ہو. میری بہنوں ماں مجھے معاف کرنا. عزاداروں بڑھتی آئی سوال کرتی آئی, بڑھتی آئی ماتم کرتی آئی, بڑھتی آئی سوال کرتی آئی. جیسے آگے بڑی ایک نیزے کو دیکھا جس پہ ایک جوان کا سر تھا جسے سارے ہم شکر پیغمبر علی اکبر کہتے تھے. جب جوان کے سر کو دیکھا دیکھ کے کہتی ہو جوان تو سر نیچے کر. عزاداروں علی اکبر کا سر رو کے نیزوں سے نیچے اترا. عیسائی عورت نے اپنے سر سے چادر کو اتارا, علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کرتی رہی.
شمر سجاد کی پوشت پہ اللہ لعنت قوم الظالمین. ماشاءاللہ.